اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تشریحات تعوذ و تسمیہ۔ تعوذ معنی و مفہوم۔ تعوذ کا معنی پناہ لینا ہے۔ اصطلاح میں مخصوص ثابت شدہ الفاظ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی درخواست کرنا تعوذ کہلاتا ہے۔ اس کے پورے الفاظ اس طرح سے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو رد کیا ہوا ہے، مردود ہے۔ حکم: قرآن حکیم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں حکم ہے کہ خصوصاً تلاوت قرآن سے پہلے ان الفاظ کو، اس تعوذ کو ضرور بضرور پڑھا جائے۔ ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 تا 100۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کریں، پناہ مانگ لیا کریں۔ اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ البتہ جو لوگ اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، دراصل انہی لوگوں پر اسی کا زور اور تسلط ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ تعوذ کی اصل روح ایمان و توکل ہے، ایمان اور توکل۔ دل میں ایمان اور توکل زبان، یہ الفاظ گویا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ شیطان قریب نہیں پٹکتا، کیونکہ قرآن حکیم رشد و ہدایت کا سب سے بڑا ماخذ و ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پس جب انسان تلاوت و تدبر قرآن کے ذریعے اس نسخہ ہدایت کے قریب ہوتا ہے تو شیطان کے لیے یہ سب سے زیادہ پریشانی اور غم کا مقام ہوتا ہے۔ وہ ہزار چالوں سے انسان کو قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تعوذ کے ہتھیار سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تفسیر تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی ایک باقاعدہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک باقاعدہ آیت ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 انہی الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ سلیم الفطرت لوگوں کی دعا اور ان کا ایک فطری معمول ہے کہ وہ ہر کام کا افتتاح انہی الفاظ سے کرتے ہیں۔ آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام کے زمانے تک تو خود قرآن کی گواہی سے اس کے الفاظ ثابت ہوتے ہیں۔ کشتی پر سوار ہوتے ہوئے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اسی دعا سے کیا: انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اس میں خاص
فلسفہ و حکمت پوشیدہ ہے۔ اس دعا میں، اس آیت مبارکہ میں خاص فلسفہ و حکمت پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ اس دعا میں پورے دین کا فلسفہ و حکمت پوشیدہ ہے۔ دین کی اصل الاساس توحید ہے یہ، اور یہ دعا سراپا توحید ذات و صفات پر مشتمل ہے۔ تلاوت قرآن سے قبل اس کا پڑھنا حکم ہے، واجب ہے، حکم قرآن ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پس قرآن حکیم حکمت دینی کا منبع و سرچشمہ ہے، اور یہ آیت اس کی بہترین نظیر ہے، کلید ہے۔ گویا کائنات کا سارا فلسفہ قرآن میں ہے، کائنات کا سارا فلسفہ قرآن مجید میں ہے، کائنات کا سارا فلسفہ قرآن حکیم میں ہے، اور قرآن کے آغاز میں اس کا اہتمام اس فلسفہ و حکمت سے پوری طرح صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے۔ قرآن پاک کے آغاز میں اس کا اہتمام کرنا، طاؤس کا پڑھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا پوری طرح صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے۔ شیطانی وسواس سے حفاظت۔ رحمان و رحیم دونوں مبالغہ خیر کے صیغے میں شیطان سراپا شر اور سرکشی کا منبع، لہٰذا تمام شیطانی وسواس سے حفاظت کے لیے یہ دعا ایک قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اکثر حصہ انہی الفاظ پر مبنی ہے، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم شیطان کے وسواس، شیطانی خیالات اور فرسودہ لغویات سے حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی دو صفات اہم ترین رحمان و رحیم، یہ دونوں مبالغہ خیر کے صیغے ہیں۔ الرحمن یہ خیر کا صیغہ ہے، الرحیم یہ بھی مبالغہ خیر کا صیغہ ہے۔ ان دونوں میں شیطان اس کی سرکشی، اس کی ورگلانا، اس کے وسواس اور دیگر ایسی چیزوں سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کا زور، اس کا توڑ ہمارے پر نہیں چل سکتا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی آغاز اور تلاوت کرنی چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھیں تشریح کیا ہے سورۃ الحشر، سورہ الحشر کی تشریح۔ قرآن پاک کی 5 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 5 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں؟ یہ توجہ اور غور و فکر سے یہ بات سننی ہوگی، سمجھنی ہوگی کہ مسبحات ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ الصف، سورہ جمعہ اور تغابن شامل ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، ان کا آغاز سبح یسبح یا یسبح سے ہوتا ہے۔ سبح ماضی اور یسبح میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ یسبح میں حال اور مستقبل کا ٹینس ہے، یہ صیغہ، اور سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی کا بیان ہر مخلوق اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے یا کرتی ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق اپنی حیثیت، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ حیوانات، تمام قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اللہ کی ہر مخلوق۔ اس لیے صرف وہی ذات ہی لائق حمد و ستائش ہے۔ تشریح سورہ حشر۔ کائنات اور مومن کے مزاج میں ہم آہنگی
یہ پہلا مضمون ہے، کائنات اور مومن کے مزاج میں ہم آہنگی ہونا۔ جس طرح کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں اپنی حیثیت کے موافق رطب اللسان ہے، بالکل اسی طرح مومن کے جسم کا ہر رونگٹا اس کے ذکر، تسبیح اور تمہید، حمد و ثنا باری تعالیٰ میں مصروف ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آل عمران 191 آیت نمبر۔ جو لوگ کہ اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، قیام کھڑے ہوئے، چلتے پھرتے، جب انسان اپنے پاؤں پر، ٹانگوں پر یا کام کے دوران کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے یا نماز میں قیام کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وقعودا قاعدے سے ہے، بیٹھے ہونا، تشہد میں ہونا، یا ویسے تشریف آورا ہونا، صوفے پہ بیٹھنا، فرش پہ بیٹھنا، اور دیگر کرسی پہ، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں انسان بیٹھتا ہے جب، تو اللہ کا ہر حالت میں ذکر کرتے رہنا چاہیے، ذکر کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو وہ لیٹا ہوا ہے، وہ رات کو وہ تکان سے وہ لیٹ گیا ہے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اپنے پاسے پر لیٹا ہوا ہے، اپنے جنوب پر وہ سہارا دیے ہوئے ہے، تو پھر بھی وہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں خود ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الانفال میں دوسری آیت مبارکہ۔ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے سامنے ذکر کیا جائے، ایک تو وہ خود کرتے ہیں تو ان کے سامنے ذکر کی جائے۔ اذا ذکر اللہ، ذکر کیا گیا ہو، جب کیا گیا مجہول کا صیغے میں آیا، ذکر اللہ ہو، اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، کیا جائے، تو ان کے دل دھل جاتے ہیں، صاف شفاف ہو جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں۔ واجلت قلوبہم، قلوبہم ان کے دل، واجلت اس میں جلت آ جاتی ہے، یعنی دھل جاتے ہیں، صاف شفاف ہو جاتے ہیں، پاکیزہ اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ گویا کائنات اور مومن کے مزاج کی یہ مکمل ہم آہنگی دنیا و آخرت میں مومن کی کامیابی، اس کے حسن سیرت اور اس کی مکمل زندگی میں توازن و اعتدال پیدا کرتی ہے۔ آئیے سورۃ الحشر کی طرف۔ سورۃ الحشر میں تسبیح اور عزت و حکمت الہی کا بیان۔ آیت نمبر 1، سبح للہ، یہ آیت مبارکہ چل رہی ہے العزیز الحکیم تک۔ آیت نمبر 1 میں سورۃ الحشر کی پہلی آیت مبارکہ میں، پہلی آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے حواس اور ان سے بالا تر پوری کی پوری کائنات اپنے خالق و مالک کی حمد، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، اس کا جلال عظمت اس کے دل پر آویزاں ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ یہ لکڑی کے، یہ پلاسٹک کے، یہ دانوں کی تسبیح نہیں ہے، یہ منہ ہے، یہ زبان ہے، یہ اجسام ہے، یہ جسم کے اندر مخلوق کے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے خالق و مالک کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ تو تسبیح میں عبادت و اطاعت، شعاری اور پاکیزگی رب بیان کرنے کا وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا چیز ہے کہ پاکیزگی رب ہم بیان کر رہے ہیں کہ رب پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی تو ہم سوچ نہیں سکتے، تو اس میں مکمل یعنی کمال صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر وہ پاکیزگی کی ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر زیادہ سے زیادہ تسبیح و تقدیس میں مصروف رہے، ہر کام میں مصروف ہوتے وقت ذکر کرتا رہے یا کرتی رہے، جو بھی مخلوق۔ تو تکوینی امور میں خود اس کا وجود اس تسبیح میں بندھا ہوا ہے، پس تشریعی معاملات میں بھی اس کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ ہستی العزیز اور الحکیم بھی ہے، ہر چیز پر
مکمل غلبہ ہے، ہر چیز پر مکمل غلبہ ہے۔ ہر چیز پر مکمل غلبہ اور تسلط اللہ رب العزت کا ہے، اس کا ہر فعل حکمت، رحمت اور عدل پر مبنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بالآخر عزیز ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کی بساط لپیٹ لے گا اور حکیم ہونے کے ناطے پھر سب کا محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ یہ زندگی اور کائنات کوئی کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا گیا، یہ مذاق و ٹھٹھا نہیں ہے، کوئی کھیل کود کے طور پر یہ کائنات تشکیل نہیں دی گئی، بلکہ بہت بڑی مقصدیت کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ یہ مخلوق، یہ کائنات جو تخلیق کی گئی ہے، اس کے پیچھے بہت عظیم مقصد ہے، بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر رکھا گیا۔ آیت نمبر 2، هو الذی اخرج الآخر یا اولی الابصار۔ حشر اول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کو نکال دینا ہے، خارج کرنا، اخراج ہے ان کا، یہود کا اخراج ہے۔ حشر کا معنی لوگوں کو ان کے ٹھکانوں سے مجبور کر کے نکال باہر کرنا ہے۔ المفردات، یہ بیان ہے، موجود ہے، حوالہ۔ یہود بنو نذیر نے جانتے بوجھتے، بنو نذیر یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، تو یہود بنو نذیر نے جانتے بوجھتے رسول مبارک، رسول حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کو ختم کرنے پہ تل گئے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں مخالفت حق کی پاداش میں یہ بہت بڑا جرم تھا، کل بھی یہ جرم تھا، آج بھی یہ جرم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف اور یہ جرأت کرنا اور ان کی شان میں کوئی گستاخی، تو اس آیت میں مخالفت حق کی پاداش میں ان پر آنے والی شکست کو عذاب الہی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ فتح جنگ کے لیے صرف مادی برتری کافی نہیں ہوتی، اسباب، وسائل، اسلحہ اور افرادی برتری ہے جی، فتح جنگ کے لیے صرف مادی برتری کافی نہیں سمجھی جاتی، کافی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود نہایت محفوظ قلعوں میں پناہ گزین تھے، بہت بڑے بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، وہاں سے ان کو کوئی نکال نہ سکے، ان کا خاتمہ نہ ہو سکے، لیکن یہ قلعہ بندیاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں۔ یہاں سے قرآن کا فلسفہ جنگ سامنے آتا ہے کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے فیصلہ کن حیثیت مادی برتری کو نہیں بلکہ نصرت خداوندی کو حاصل ہے، اور نصرت خداوندی کے مستحق ہمیشہ اہل حق رہے ہیں۔ اول حشر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی جلا وطنی ہے، کیونکہ حشر کا معنی ناگواری سے کسی کو جمع کرنا اور ہانکنا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے ڈنڈے کے ساتھ، ان کو رخ دکھایا جاتا ہے، ان کو کسی ایک سائڈ پر جمع کر کے ہانکا جاتا ہے، تو حشر کا معنی ناگواری سے کسی کو جمع کرنا اور ہانکنا ہے۔ عبرتناک انجام، یہود بنو نذیر اپنی تمام تر دولت، مکاری، گٹھ جوڑ اور منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود اس قدر ذلیل و رسوا کر دیے گئے کہ انہوں نے خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، برباد کر دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور مدینہ کے منافقین نے ان کا ساتھ نہ دیا، تو انہوں نے جان بخشی کی درخواست کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 روز کے اندر مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور اسلحہ کے علاوہ ہر فرد کو ایک اونٹ کے بقدر سامان لے جانے کی اجازت دی۔
کہ کوئی بھی شخص ایک اونٹ بھر کے سامان لے جا سکتا ہے، جتنا وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ پر وہ لاد سکتا ہے۔ اس پر وہ لوگ حسد اور لالچ کی وجہ سے جاتے جاتے اپنے گھروں کے دروازے اور کڑیاں تک توڑ کر لے گئے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہ لگ سکے۔ یہ گویا نہایت ہی برناک مقام تھا کہ مخالفت حق کی پاداش میں ان پر ایسا عذاب آیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ غلبہ حق کا عملی نمونہ آیت نمبر 3۔ اس سے پچھلی صورت میں ارشاد ہوا تھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، صورت مجادلہ، اس سے پچھلی صورت ہے آیت نمبر 21 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ چنانچہ سورۃ مجادلہ کی یہ آیت سورہ حشر کی زیر تشریح آیت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، اور اس کا عملی ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے رسول غالب آئے، اور اسی سورہ مجادلہ میں مخالفین حق کی بدترین ذلت کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ یہود کا یہ بدترین انجام بھی مخالفت حق کا نتیجہ تھا۔ یہود کو سخت ترین تنبیہ کی گئی ہے آیت نمبر 3 میں، لولا ان کتب اللہ الآخر عذاب النار تک، آیت نمبر 3۔ یعنی یہود بنی نذیر کو صرف جلا وطن کیا گیا کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے متعلق یہی طے ہوا تھا، اور اس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت اور عدل پر ہوتا ہے، خواہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انسان کا اصلی مقام اس کی حکمتوں کا کما حقہ کھوج لگانا نہیں، اللہ کی حکمتوں کا انسان کا مقام کیا ہے کہ اس کی حکمتوں کا کما حق و کھوج نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ اس کا مکلف ہے اور نہ اس کا اہل ہے۔ بہرحال جو حکمت سمجھ آئے اس کو سمجھے، اصل کام انسان کا اس کی بندگی و اطاعت ہے۔ بہرحال بنو نذیر بھی بنو قینقاع اور بنو قریظہ کی طرح قتل ہو سکتے تھے۔ یہ دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ قتل ہوئے تھے، اسی طرح یہ بنو نذیر بھی قتل ہو سکتے تھے، لیکن حکمت الہی، اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت اس کی متقاضی نہ تھی، تاہم دنیا میں اگرچہ انہیں نسبتاً کم سزا ملی ہے، اور اس کی کثر آخرت میں ہر حال پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالی ہم سب کو آگ سے بچائے، آگ کے عذاب سے دور رکھے، بچائے رکھے۔ حکمت و غلبہ الہی کا عظیم ترین مظہر آیت نمبر 4، ذالک بانہم شاقوا الآخر شدید العقاب۔ اس آیت نمبر 4 میں حکمت و غلبہ الہی کا عظیم یہ مظہر بتایا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ العزیز اور حکمت کا بیان تھا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت قاہرہ العزیز اور الحکیم کا بیان کیا تھا۔ بنو نذیر کا یہ انجام اس کی حکمت و غلبے کا ثبوت ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت و غلبے کا یہ ثبوت ہے۔ اس غلبہ و حکمت کا بھرپور اور قطعی اظہار آخرت میں یہود کو عذاب دینے کی صورت میں ہوگا، اور یہ اخروی عذاب بھی دراصل مخالفت حق اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منطقی نتیجہ ہوگا، ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی۔ اس سے یہود کے پندار پر قہری ضرب بھی پڑتی ہے کہ وہ خود کو خدا بندے کی چہیتی قوم قرار دینے اور اپنے آپ کو اللہ کے پیارے قرار دینے میں انہوں نے خود فرمایا تمہارے لیے تو شدید ترین عذاب تیار ہے، یہود کے لیے شدید ترین عذاب تیار ہے۔ مخالفت رسول عین مخالفت الہی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ان کی اطاعت سے پرے رہنا، اطاعت میں نہ آنا، کہنا سننا نہ ماننا ہے جی، تو یہ اللہ کی ہی مخالفت ہے، مخالفت الہیہ سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے، اس طرح مخالفت رسول بھی عین مخالفت الہیہ ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ یہود کا یہ انجام اس لیے ہوا، یعنی ان کو ذلیل و رسوا کر کے جو مدینہ سے نکالا گیا، ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اگلے حصے میں صرف مخالفت الہی کا ذکر ہے۔ رسول کا لفظ حذف کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالفت رسول عین مخالفت باری تعالیٰ ہے۔ خارجہ تعلقات کا اہم اسلامی ضابطہ۔ مدینہ منورہ میں اس سے قبل بنو قینقاع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شرارتوں کی بنا پر شہر بدر کیا گیا، مدینہ شریف سے نکال دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر اور خندق کے بعد بنو قریظہ جلا وطن ہوئے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ سورۃ انفال کی درج ذیل آیت کے مطابق ہوا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْہِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، سورۃ انفال 58 آیت نمبر 58۔ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت یعنی بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا معاہدہ اعلانیہ طور پر ان کے سامنے پھینک دو تاکہ برابر ہو جائے، یعنی معاہدہ ان سے اعلانیہ طور پر ختم کر دو۔ اسی ضابطے کے تحت یہود کے خلاف کارروائی کرنے کا آپ کو اخلاقی اور قانونی جواز مل گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے موقع پر اعلانیہ طور پر جنگی کارروائی سے قبل مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فسق معاہدہ کا نوٹس دشمن کو بھجوا دیں، معاہدہ فسق کرنے کا، معاہدہ ختم کرنے کا کی اطلاع دشمن کو بھجوا دیں، تاکہ فسق معاہدہ کے علم میں دونوں فریق برابر ہو جائیں کہ اگر انہوں نے بدعہدی کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، فسق معاہدہ کیا ہے، تو اعلان ان کو اس سے آگاہ کر کے دونوں فریق برابر ہو جائیں۔ بنو نذیر کی عہد شکنی، بد عہدی اور ان کی جلا وطنی۔ ہجرت کے فوراً بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل مدینہ سمیت تمام یہود قبائل سے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس کی روح سے خون بہا کی رقم کل مدینہ کی آبادی میں تقسیم کر دی جائے گی۔ میثاق مدینہ میں یہ واضح طور پر درج تھا کہ خون بہا کی رقم کل مدینہ کی آبادی پر تقسیم کر دی جائے گی اور مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ واقعہ بئر معونہ میں ایک مسلمان عمر بن امیہ کے چند اقارب قتل ہو گئے تھے۔ بنو عامر پر شک کرتے ہوئے عمر نے ان کے 2 افراد قتل کر دیے۔ بنو عامر سے دیت کی ادائیگی پر صلح ہو گئی۔ معاہدہ کی روح سے یہود بنو نذیر کو بھی خون بہا کی رقم میں حصہ دینا تھا، یعنی میثاق مدینہ کے مطابق یہود بنو نذیر کو بھی خون بہا کی رقم میں حصہ دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رقم کا مطالبہ لے کر بنو نذیر کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا، آپ کو دیوار کے ساتھ سائے میں بٹھایا اور عمر بن حجاش نامی یہودی سے کہا کہ تم اوپر سے بھاری پتھر، ہیوی سٹون تھرو کرو، کہ بھاری پتھر پھینک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دو، شہید کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اور بنو نذیر کو تنبیہ۔ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا آپ کو علم دے دیا، آپ کو علم ہو گیا۔ آپ فوراً صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ یہ ایک گھناؤنی سازش اور میثاق مدینہ سے کھلا انحراف تھا، یہ گھناؤنی سازش تھی
اور میثاق مدینہ کے خلاف بدعہدی تھی، انحراف تھا۔ اب دشمن کو مہلت دینا اس نئی اسلامی ریاست کے لیے سخت نقصان کا باعث تھا۔ چنانچہ آپ نے یہود بنو نذیر کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ آپ نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنو نذیر مدینہ خالی کر دیں۔ حکمت و معرف، آیت نمبر 5 تا 7۔ ان آیات کی تشریح کے لیے مندرجہ ذیل عنوانات یہ قابل غور ہیں۔ آیت نمبر 6، وما آنا اللہ علی رسولی الآخر قدیر، یعنی مال فے کی تقسیم کا ضابطہ۔ مال غنیمت باقاعدہ جنگ کے بعد ملنے والے مال کو کہا جاتا ہے، اور مال فے بغیر جنگ کے ہاتھ آنے والے مال کو کہتے ہیں۔ فے کا مطلب لوٹانا اور واپس دلانا ہے۔ کفار نے نافرمانی رب کی بنا پر خود کو مال جیسی نعمت کا مستحق ثابت نہیں کیا، اس لیے وہ مالک اللہ کی طرف لوٹ آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مالوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیت المال میں جمع ہو کر وہاں سے حسب ضابطہ غربا کی کفالت پر خرچ ہو۔ یہ فوج میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے کوئی محنت، کوئی کوشش، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ ایک ناگزیر جنگی ضرورت، آیت نمبر 5، ما قطعتم من لینۃ الآخر الفاسقین۔ غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں کو جنگی راستے ہموار کرنے، یہود کو سزا دینے اور ان کو قابو کرنے، ان کا محاصرہ کرنے، تنگ کرنے کی بنا پر کھجور کے پھلدار درختوں کو کاٹنا پڑا۔ منافقین اور مخالفین اسلام نے مسلمانوں کے اس فعل کو فساد فی الارض قرار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان کا یہ فعل فساد فی الارض نہیں بلکہ یہود کی ذلت و رسوائی کے لیے تھا۔ فرمایا وَلِيَخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ جو درخت کٹے اس پر کفار کو رنج ہوا، اور جو بچے وہ بعد از فتح مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ دونوں صورتوں میں کفار مخالفین حق یہود کو رنج و تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ آیت نمبر 7، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری الآخر شدید العقاب۔ اہم اقتصادی اصول، اس آیت مبارکہ 7 میں اسلامی اقتصادیات کی روح جھلکتی ہے، اور وہ یہ کہ وسائل معیشت عدل اور محنت کی بنیاد ہے، اس پر تقسیم ہونے چاہیے۔ طاقت اور ظلم کے ساتھ کسی ایک جگہ پر مرتکز نہیں ہونے پائیں، کیونکہ دولت زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور زندگی میں فسادات کی بنیادی وجہ بھی دولت ہی ہے۔ چنانچہ اس کے فساد کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمٹے نہیں، تقسیم ہوتی رہے۔ اس کے لیے اسلام میں صدقات واجبہ، زکوٰۃ، عشر، کفار، وراثت اور صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ، اوقاف وغیرہ کا ایک وسیع فلسفہ اور پروگرام ہے۔ غیر مشروط اور قطعی اطاعت رسول کا حکم، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات میں قطعی اور غیر مشروط اطاعت کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی ہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر اس کے تحت جو مسلمانوں کا امیر ان پر خلافت رسول کا نظام چلائے، اس کی اطاعت فی المعروف واجب ہے۔ اور اطاعت رسول سے انحراف پر آیت کے آخر میں شدید ترین عذاب کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، عذاب کی
اطلاع بھی دی ہے، دھمکی ہے۔ حکمت و معرف آیت نمبر 8 تا 10 للفقراء المہاجرین الآخر الصادقون۔ ان 3 آیات میں مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، اول مہاجرین اور دوم انصار اور سوم بعد کے آنے والے مسلمان، جس میں قیامت تک کے سب مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب اس میں شامل ہیں۔ مہاجرین کی تحسین، آیت نمبر 8 مہاجرین کی قربانی اور راہ حق میں آنے والی ہر آزمائش پر ثابت قدم رہنے پر ان کی تحسین و تعریف کی گئی ہے اور انہیں مال فیض کا اولین مستحق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ فقراء اور احتیاج رکھتے ہیں، رکھتے تھے ایمان و اسلام پر ان کی صداقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ساتھ ہی فرما دی، اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ قطعی سچے ہیں۔ چنانچہ عالم الغیب و شہادہ کی حامل ذات کی یہ گواہی اس بات کا قطعی طور پر ثبوت ہے کہ صحابہ کا ایمان و تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی غیر مشکوک اور غیر متزلزل رہا۔ آیت مبارکہ میں فضل اور رضوان 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ فضل سے مراد دنیا میں اور رضوان سے مراد آخرت میں اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ گویا صحابہ دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر چکے ہیں۔ انصار کی عظمت، آیت نمبر 9 والذین تبوؤا الدار الآخر المفلحون، آیت نمبر 9۔ اس آیت مبارکہ میں انصار کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہجرت کے بعد مہاجرین کی بے پناہ مدد کی، اثار و قربانی سے کام لیا، اپنے مال، گھر، کاروبار میں مہاجرین کو حصہ دیا، ان پر تنگ نظری یا گھٹن کا شکار نہ ہوئے۔ قرآن حکیم نے انصار صحابہ کو بھی قطعی اور مثالی مومن قرار دیا اور انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، سورۃ انفال آیت نمبر 73۔ جن لوگوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، پس ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ شحا کا مفہوم، انصار کی تعریف و توصیف کے بعد فرمایا کہ جو شخص شحا سے بچا لیا گیا وہ فلاح پائے گا۔ اس سے مراد، شحا سے مراد حرص اور بخل ہے، جو انسان کی عادت بن چکا ہو۔ المفردات حوالہ اس میں حقوق اللہ یا حقوق العباد کی ادائیگی میں دل کا تنگ ہونا، بخل کرنا بھی شحا ہے۔ اس کی احادیث میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ مذمت از روئے حدیث، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی انسان کی اس خصلت کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف میں، ایمان اور شحا ایک دل میں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ شحا سے بچو، اس سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں، ابو داؤد و نسائی شریف۔ بدخلقی اور بخل سے یہ 2 عادات کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بدخلقی اور بخل، یہ دونوں عادات مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بعد کے مسلمانوں کا ذکر، آیت نمبر 10 والذین جاءوا الآخر رؤوف الرحیم، اس سے مراد قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مسلمان ہیں۔ جو قیامت تک مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ صحابہ کے بعد آنے والے مسلمان کا سب سے پہلے یہ وصف بیان ہوا کہ وہ ان انصار اور مہاجرین صحابہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ان کے متعلق دل میں کوئی عناد، کوئی بغض، کو کینہ
نہیں رکھتے، گویا صحابہ سے محبت ایمان کا جزو ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بھی بہترین عکاسی کرتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے تعلقات خیر خواہی، ہمدردی اور بھائی چارے پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اس کا ایک منطقی نتیجہ بھی۔ مال فیء کی تقسیم کے سیاق و سباق میں آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس مال کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مال فیء خواہ زمین کی صورت میں ہو یا نقد کیش کی شکل میں ہر اعتبار سے پوری امت کا استحقاق ہے۔ اسی آیت پر تدبر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت عراق اور مضافات کی زمینوں کو فیء قرار دے کر بیت المال کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ اس پر پوری امت کا حق تھا۔ اس بنا پر امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ان آیات میں صحابہ کی تعریف و توصیف کی گئی ہے، چنانچہ ان آیات کا تقاضا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو مال فیء میں حصہ نہ دیا جائے۔ جو صحابہ اکرام نبی کے عظیم صحابی ساتھی ان سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کو مال فیء میں حصہ نہ دیا جائے۔ آیت نمبر 11 تا 17 ان آیات کا دوسرے حصے میں تذکرہ و وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان صحیح کامل ایمان بنے، عقیدہ صحیح کامل ہو، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں پوری کریں اور آخرت کی جانب توجہ رکھیں، اور جنت ہمارا مقصد منزل ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔